بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 سے 51، 43 سے 51 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے ہمارے اس تفسیر کے درس میں جو مضامین ہیں ان کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ پیچھے ہی جو جنگ تبوک اور غزوہ تبوک کے تعلق سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی سے متعلق ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا جو ہیلے اور بہانے بنانے کا انداز ہے، جہاد جب بھی کیا جاتا ہے، جہاد کی جب بھی صدا بلند ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ اپنے ہیلے بہانے لے آتے ہیں اور جہاد سے کنی کتراتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، تو اس کا تذکرہ، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جگہ پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور اسی ضمن میں ہمارے سامنے یہ بھی چیز آئے گی کہ مومنین جو ہیں ان منافقین کے مقابلے میں جہاد کا شوق کس انداز میں رکھتے ہیں، تو مومنین کا شوق شہادت وہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اسی طرح حقیقی جو مجاہد ہے اس کی پہچان آج کی آیات میں وہ بھی ہمیں پتہ چلے گی، کیونکہ دعوے دار تو بہت ہیں کہ جناب اگر جہاد کی ضرورت پڑے تو ہم اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دعوے کتنے درست ہیں تو ان کا تذکرہ بھی آج کی آیات میں آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ کی توفیق سے محروم لوگ کون ہیں اور کس طرح سے اللہ اپنی توفیق سے محروم کرتا ہے، کن لوگوں کو کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح فتنہ و فساد کی جو آگ ہے، منافق جن کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا، اور آخر میں جو بد فطرت لوگ ہیں، بد دین اور کافر اور منافق لوگ ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے دوغلا پن جو ہے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 43 سے 45 تک ان آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے سے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، عفا اللہ، عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ نے، آنکا آپ سے، یعنی اللہ نے آپ سے معاف کر دیا یا آپ کو معاف کر دیا، اور مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لما، کیوں، اذنت، آپ نے اجازت دی، اور یہ اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں، اذن کا لفظ بولا جاتا ہے، لہم، ان کو، یعنی آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتی، یہاں تک کہ، یتبینہ یعنی تاکہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جاتے، لکا، آپ پر، الذین، وہ لوگ جو، صدقو، جن سب نے سچ کہا، وتعلم، اور آپ جان لیتے، تعلم میں جو تا ہے وہ آپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یعلم وہ جانتا، تعلم آپ جان لیتے، حتی صدق، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین سب جھوٹوں کو، لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون جو سب ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یہ کہ یجاہدوا وہ سب جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ آپ سے جہاد کے معاملے میں کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، وہ آپ سے رخصت کی اجازت نہیں مانگتے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، وہ خوب جاننے والا ہے، بالمتقین تمام پرہیزگاروں کو۔ انما، اور یہ انما کلمۃ الحصر کہلاتا ہے، یعنی اس کے سوا نہیں، یعنی یقینی بات یہی ہے، بے شک صرف
यस्तअज़िनुका, यस्तअज़िनुका यानी इजाज़त मांगते हैं आपसे, अल्लज़ीना वो लोग जो ला युमिनूना नहीं वो सब ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। यानी आपसे इजाज़त मांगने वाले सिवाय उन लोगों के कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान ही नहीं लाते, उनके अलावा कोई नहीं है। वर्ताबत और वो शक में पड़े हुए हैं, वर्ताबत और शक में पड़े हुए हैं, कुलूबहुम उनके दिल, फ़हुम फिर वो या तो वो, फ़ी रैबिहिम अपने शक में यानी अपने जो उनके दिलों के अंदर शक हैं उनमें, यतरद्ददून वो मुतरद्दिद रहते हैं। तरद्दुद करना ये भी उर्दू ज़बान में आम बोला जाता है कि वो सब तरद्दुद कर रहे हैं, यानी वो परेशान है कि ये करें या वो करें, तो एक बैन बैन की कैफियत में है। तो ये आयत नंबर 43 से 45 तक का तर्जमा और आपके सामने तिलावत रखी गई। अब उसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर आगाज़ जो किया है अफ़ल्लाहु अन्का, यानी नहायत ही खूबसूरत अंदाज़ है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी चीज़ के ऊपर मुतवज्जो भी दिलानी है तो उससे पहले अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। तो ये अंदाज़ है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हबीबुल्लाह अल्लाह के जो हबीब हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अंदाज़ है वो ये है, बजाय इसके कि उम्मत में से कोई आज उठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इल्ज़ामात लगाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कुछ समझाना भी चाहते हैं तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है, इस बात से आगाज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही बेहतरीन अंदाज़ अल्लाह ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है। तो ये असल में मामला क्या है, किस चीज़ के ऊपर माफ़ी की बात यहाँ पर की गई है? तो असल में जैसे मैंने पहले बयान किया कि हमारी ये जो आयात चल रही हैं ये असल में तसलसल है ग़ज़वा तबूक का। और हुआ ये कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ रवाना होने लगे तो बाज़ जो मुनाफिक थे उन्होंने ये बनावटी अपनी तरफ से हीले बहाने बनाने शुरू कर दिए। जो लोग जाना नहीं चाहते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना ही में रहने की उन लोगों ने इजाज़त तलब की। हालांकि उन्होंने तय कर रखा था, पहले से वो लोग तय कर चुके थे कि इजाज़त मिले ना मिले हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कह लें हीला बहाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पेश कर दिया कि जनाब हमें फ़लाँ फ़लाँ मसाइल हैं, फ़लाँ फ़लाँ मुश्किलात हैं, उस वजह से हम नहीं जाना चाहते। तो उनकी आजमाइश के लिए उन्हें इजाज़त देने से इस वक्त तक गुरेज करना चाहिए था। यानी यहाँ पर असल में तो ये है, अल्लाह ने फरमाया लिमा आज़िनता, कि आपने क्यों इजाज़त दी, लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यानी जब तक कि आपको पता ना चल जाता कि उनमें सच्चे कौन हैं और आप ये ना जान जाते कि उनमें झूठे कौन हैं। आपको चाहिए था कि आप थोड़ी देर के लिए उस वक्त इंतज़ार करते और ताकि उनकी आजमाइश हो जाए, ताकि वो लोग पहचान लिए जाएं कि जनाब ये झूठे हैं या सच्चे हैं, और तमाम लोगों के ऊपर ये चीज़ वाज़े हो जाती तो कि किसका उज़र जो है वो हकीकी है, कौन बहाने बना रहा है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर एक हिकमत हो सकती थी अगर उनको इजाज़त ना दी जाती फ़ौरन। लेकिन आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, जिनका मिजाज इंतहाई करीमाना है, जो इंतहाई लतीफ़ और नरम मिजाज के हामिल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिजाज ही की वजह से उनकी हकीकत खुलने से पहले ही उन्हें मदीना में रहने की इजाज़त दे दी। उनको पहले ही इजाज़त असल में दे दी कि ठीक है तुम रह सकते हो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप लोग आपको इस तरह से करने की बजाय उनको थोड़ा मोहलत देनी चाहिए थी और फ़ौरन उनको इजाज़त ना देते, बल्कि थोड़ी देर इंतज़ार करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझाया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ये बात करने से पहले देखिए जुमला कहाँ से शुरू होता है, अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। यानी कोई ये बात ना कहे कि ऐसे जुमलों से कुरान मजीद की ऐसी आयात का बहाना बनाकर वो ताने कसने शुरू कर दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, या उसके बहाना बनाकर के जनाब देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात कही है, तो फिर हम सहाबा कराम को जो मर्ज़ी क्यों ना कहें, हम उनके बारे में ज़ुबानें क्यों ना दराज करें। तो लोग ऐसी आयतों से बहाने बनाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये बात करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हिकमत रखने से पहले ये बयान कर दिया कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलती हुई है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह कोई ऐसा मामला हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात इंसान अपने दिल में ना लाए, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही माफ़ कर दिया है।
تو اس اجازت دینے پر اللہ نے کتنے بہترین اور نرم اور کریمانہ الفاظ کو استعمال کیا ہے. نہایت لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ اس جو ہے اظہار سے پہلے معاف کر دینے کی اطلاع دے دی ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اس میں جو پیچھے رہنے والوں کی مذمت بھی صاف نمایاں ہے کہ یعنی جو لوگ بہانے بنا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اصل میں اس آیت کے اندر وہ بھی ان کی بھی ڈانٹ ہے، ان کے حوالے سے بھی مذمت ہے کہ یہ جو بہانے بنانے والے ہیں، یہ جو ہیلے بہانے بنا کر پیچھے رہنے والے اور جہاد کے لیے نہ نکلنے والے لوگ ہیں، ان کو واضح ہو جانا چاہیے تھا، ان کو بالکل یعنی وہ پتہ چل جاتا کہ کون منافق ہے اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی مذمت اس آیت کے اندر آئی ہے، کیونکہ ان میں کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، یہ زیادہ تر جھوٹے ہی تھے، اکثر جھوٹ ہی بول رہے تھے. ہاں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر سورۃ النور ہے آیت نمبر 62 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں. یعنی دوسرے مقام پر یعنی اجازت کا ذکر کیا گیا کہ آپ سے اگر وہ اجازت مانگتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیں. تو لہٰذا ان میں سے کئی جو مومن ہیں وہ صحیح یعنی کوئی حقیقت کے ساتھ جن کے پاس واقعی کوئی عذر ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ کوئی شخص آپ سے اجازت مانگے کسی بھی اجتماعی کام میں، جیسے کوئی اجتماعی نمازیں ہیں، اجتماعی کہیں کسی جگہ پر اکٹھ ہے، یا اسی طرح یہ جہاد کا معاملہ ہے جہاں پر اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے امیر سے اجازت کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، تو ان جگہوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ آپ چاہیں تو ان کو اجازت دے سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں پیچھے حکمت بیان کر دی کہ اصل میں اگر آپ اجازت نہ دیتے تو زیادہ بہتر بات تھی. آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو اس سے حق اور باطل، سچا اور جھوٹے، یہ سب لوگ واضح ہو جاتے. اس کے بعد آیت نمبر 44 ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو مومن ہیں اور جو منافق ہیں ان کے درمیان میں ایک بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ پر اور آخرت کے اوپر جن کو ایمان ہوا کرتا ہے، وہ تو آپ سے کبھی اجازت مانگیں گے ہی نہیں. یعنی ان کی اجازت وہ تو بلکہ چاہتے ہیں یہ ہیں، ان کے تو دل شوق شہادت سے، جہاد کے شوق سے جو ہیں وہ لبریز رہتے ہیں، بھرے رہتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا ہے. یعنی وہ تو ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں. اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے معاش میں ان کے لیے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے، یعنی مراد یہ ہے کہ بالکل تیار ہے جہاد کے لیے، اس کی پشت پر اڑتا پھر رہا ہے. یعنی اس کے اوپر بیٹھ کر، یہ اڑتے پھرنے سے مراد یعنی جہاد کے راستے میں اپنے گھوڑوں کو بھگانا ہے. اور آگے فرمایا جب کبھی دشمن کی آمد پر کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی غور کیجئے کیسے بہترین الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ فرمایا کہ جب دشمن کی آمد ہو رہی ہو، پتہ چلے کہ دشمن کی آمد ہے اور لوگ اس سے خوف کی آواز سمجھ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، لیکن یہ جو مجاہد ہے اس کا دل کیونکہ جہاد سے لبریز ہے تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ وہاں سے بھاگتا نہیں ہے کہ یہ تو خوف کی جگہ ہے، یہ تو گھبرانے کی جگہ ہے، دشمن آ رہے ہیں، بلکہ وہ دشمن کے آنے کی خبر سن کر اس طرف بھاگتا ہے. وہ اور آگے فرمایا وہ قتل اور موت کو ان جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں وہ مل سکتی ہیں. یعنی غور کیجئے جس کا دعویٰ واقعی جہاد کا ہوا کرتا ہے تو وہ قتل یعنی جہاں پر وہ شہید ہو جائے، شہادت نصیب اس کو ہو، اور موت کو کہاں پر تلاش کرتا ہے؟ جہاں پر وہ مل سکتی ہیں. اور کہاں پر یہ مل سکتی ہیں؟ یقیناً یہ چیزیں میدان جہاد کے اندر، جہاں پر جہاد ہو رہا ہے وہیں پر مل سکتی ہیں. جہاں پر میدان سجا ہوا ہے صرف وہیں پر مل سکتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا صرف یعنی دعویٰ تو یہ کرے کہ جناب جہاد کے اندر جانے کا اس کو شوق ہے، لیکن جب آواز آئے تو وہ خوف اس کے دل کے اندر آ جائے اور وہاں سے بھاگے اور بہانے تراشے. تو یہ دیکھیے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ جو منافق ہیں، جو بہانے تراشنے والے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ آپ ان کا سچا اور جھوٹا ہونا ثابت ہونے نہ دیتے تاکہ سب پر واضح ہو جاتا. لیکن ایمان والوں کو ساتھ ہی ان کا رویہ بتا دیا، ایمان والوں کا جو انداز ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ ایمان والے وہ تو ایسے ہیں، ان کی بہترین صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور ان کا یہ دعویٰ کب سچ ہوتا ہے؟ جب ان کے دل جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ رب العزت یقیناً جو ہے تمام پرہیزگاروں کو جانتا ہے. تو اس آیت میں
دو باتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے ان کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے اور کہ وہ لوگ جو ہے شوق شہادت جو ہے رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ لہٰذا ہم لوگ بھی جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں آج تک اور آخرت تک، جو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہوں، جو لوگ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر جہاد کا شوق اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، اور نہ صرف شوق بلکہ اس کا مظاہرہ بھی ہو، اور اس کے آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ وہ مظاہرہ کس طرح سے وہ خود اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں واضح ہو گیا کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ وہ جہاد کے لیے کیا ہے، وہ تیار رہتے ہیں، وہ اجازتیں نہیں مانگتے ہیں، وہ بہانے نہیں تراشتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دوسری بات فرمائی کہ ایک تو ان کے اندر ایمان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ان کو تقوی والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے۔ اللہ جو ہے تمام پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو دیکھیے متقین کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لہٰذا صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ کون اصل میں واقعی تیار ہے یا نہیں ہے، کون واقعی جہاد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں لیکن تھوڑا الٹ انداز میں، ایک عکس اور بالکل اپوزٹ سائڈ بتائی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ انما، یہاں پر انما کہہ دیا ہے، حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ یہی اصل میں حقیقت والی بات ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، کہ آپ سے جو لوگ جہاد سے بھاگنے کی جو اجازتیں مانگتے ہیں، جہاد سے بھاگنے کے لیے، جہاد میں شریک نہ ہونے کے جو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہوئے آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں کہ مجھے کہیں جہاد میں شرکت نہ کرنی پڑ جائے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا اور واضح انداز میں فرمایا، انما کہہ کر واضح کر دیا ہے کہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ نہ ان کو اللہ پر کوئی ایمان ہے، نہ آخرت پر کوئی ایمان ہے، چاہے وہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، اپنا نام چاہے وہ عبداللہ عبد الرحمن رکھتے رہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل میں ان کا دعویٰ جو ہے ایمان کا وہ جھوٹا ہے، نہ ان کو اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ تو بس مومنین اور منافقین کے درمیان یہاں سے اس آیت سے یہ فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مومن جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو بلا تعامل نکل کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ذرا برابر بھی جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہ اچھا اب میں سوچوں کیا کرتا ہوں، جاؤں نہ جاؤں۔ مگر جو منافق ہیں وہ بہانے تراشتے ہیں، اور ہر ایسے موقع پر وہ کیا ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہیں وہ شک میں پڑے رہتے ہیں، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے اسی شک کے اندر جو ہے متردد ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ منافقوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی آسانی ہے، جیسے پچھلی آیتوں میں بھی پچھلی دفعہ کے درس میں آیا تھا کہ کوئی آسانی ہوگی تو وہاں پہ چلے جائیں گے، ایک تو نام بھی لکھا جائے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہمارا نفاق کھلے گا نہیں اور ہم بھی مومنوں میں شامل رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر مال غنیمت آئے گی تو وہ اس میں بھی حصے دار بن جائیں گے۔ لیکن جب کوئی شقہ، جب کوئی مصیبت اور جب کوئی مشقت والی بات آتی ہے، جب کوئی لمبا سفر آتا ہے، جیسے کہ یہ تبوک کا سفر بھی تھا جو 600 کلومیٹر کے قریب وہ سفر تھا، تو ایسی جگہوں پر یہ جو لوگ ہیں تردد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائیں یا نہ جائیں، اب کیا کریں، پکڑے جائیں گے اور ہمارا نفاق جو ہے وہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ تو کبھی دل کہتا ہے کہ چلے جاؤ، شاید پیغمبر سچی کہتے ہیں، اور کبھی دل میں آتا ہے کہ نہیں، یہ آخرت کی یہ جو باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت کی بات، یہ سب ڈرانے کے لیے ہمیں کہی جا رہی ہیں، اصل میں کوئی آخرت نہیں ہے، تو بس دنیا میں چند روز جینا ہے، آرام سے دن کاٹ لیں، 4 دنوں کی زندگی ہے، اور کھا لے پی لے موج اڑا۔ اور یہاں پر وہ اس انداز میں اپنے دل کو جو ہے بہلائے ہوئے ہیں، اور ان کے دل اسی کے اوپر جو ہیں وہ ریجھ جاتے ہیں، اور دنیا ان کے سامنے مزین کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، تو وہ تردد میں رہتے ہیں کہ کریں نہ کریں، کیا کریں، تو دنیا کا فائدہ ان کے سامنے رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی جو آیات ہیں 46 سے 51 تک، جو آج کی آخری آیت 51 ہے، اس تک اللہ رب العزت نے اس میں حقیقی مجاہد کی پہچان ہمارے سامنے آئے گی، اور جو لوگ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني على الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ فرمایا آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے ولو اور اگر ارادو وہ سب ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا، خروج باہر نکلنے کو کہتے ہیں، اور وہ اگر وہ سب ارادہ کرتے نکلنے کا لعدو تو وہ ضرور سب تیار کرتے۔ عدو جیسے یہی لفظ جو ہے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یعنی اعدت للمتقین کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اس انداز میں آیا ہے، تو بار بار آنے والا یہ لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ لعدو تو وہ ضرور سب تیار کرتے، اور لام یہاں پر شروع میں جو آیا ہے لا، یہ تاکید والا لام ہے، اور اعدو اس کا مطلب ہے وہ سب تیار کرتے، یعنی یہ لا نہیں ہے، اس کو علیحدہ سے نہیں پڑھنا چاہیے، لا اعدو تو پھر معنی بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہے لا اعدو تو وہ ضرور سب تیار کرتے، لہو اس کے لیے، عدتن کچھ سامان، یعنی اگر ان کا، اور نکلنے سے مراد یہاں پر جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، اور خصوصاً یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ تبوک کی ہے، تو وہ ضرور غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا اگر وہ سب ارادہ کرتے تو وہ ضرور تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان۔ ولیکن اور لیکن کریہ اللہ، کریہ ناپسند کیا گیا، ولیکن کریہ ناپسند کیا اللہ نے، انبعاثہم ان کے نکلنے کو یا ان کے اٹھنے کو، فثبتہم تو سست کر دیا انہیں، اور ثبتہم کے اندر کوئی رکاوٹ ڈال دینا یا کسی کام کو یعنی روکنے سے روک دینا، یہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو نکلنے کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے نکلنے کو وہ ناپسند کیا کہ یہ لوگ نکلیں، تو سست کر دیا انہیں۔ وقیلا اور کہہ دیا گیا اقعدوا تم سب بیٹھے رہو، مع القاعدین سب بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا اگر وہ سب نکلتے، فیکم تم میں، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ جہاد کے لیے سب وہ منافق بھی نکلتے، ما زادوکم ما تو نہ زادو وہ زیادہ کرتے، کم تمہیں یا تمہارے لیے، الا مگر خبالہ یعنی خرابی، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ نکل ہی پڑتے تو وہ تمہارے اندر خرابی ہی کو زیادہ کرتے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ولا اور ضرور یہاں پر باللہ یہ ضرور یا تاکید والا ہے، اور ضرور اودعو تو وہ سب بھاگ دوڑ کرتے، خلالکم تمہارے درمیان، یعنی وہ خرابی پیدا کرنے کے لیے تمہارے درمیان وہ کوئی بھاگ دوڑ، یعنی کوشش کرتے کہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ خلالکم خلال درمیان کے وقفے کو، فاصلے کو کہتے ہیں، خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم وہ سب چاہتے ہیں، کم تم میں، الفتنہ فتنہ پیدا کرنا، یعنی ان کا تو ارادہ فتنہ پیدا کرنا ہی ہے۔ وفیکم اور تم سب میں، سمعون یعنی یہ جو پوری مجاہدین کی جماعت یعنی تبوک کے لیے جو نکلی ہے یا مسلمان جو ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے سمعون سب، یعنی کچھ ایسے ہیں سب کان لگا کر سنتے ہیں۔ سمع یعنی جیسے دیکھیے سمیع سننے والے کو کہتے ہیں، سامع سننے والا، تو سمعون یہ اس کی جمع ہے، یعنی کان لگا کر سننے والے، لہم ان کی باتوں کو، یعنی تم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو، یعنی انہی منافقین کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ واللہ اور اللہ علیم وہ خوب جاننے والا ہے بالظالمین سب ظالموں کو۔ لقد لام تاکید ہے، قد یقیناً، یعنی زبردست تاکید کے ساتھ یہ بات پورے زور شور کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً ابتغوا ان سب نے چاہا الفتنہ فتنہ ڈالنا، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ ڈالنا چاہا۔ وقلبوا اور سب الٹ پلٹ کر دیے، قلبو قلب جو ہوتا ہے وہ دل کو کہتے ہیں،
اور یہ دل بھی کیونکہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے تو اسی کا مطلب ہے، یعنی وقلبوا، اور وہ سب الٹ پلٹ کر دیے، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ الٹ پلٹ کر دیا، لکا آپ کے لیے، الامور کئی معاملات کو، یعنی پہلے بھی انہوں نے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے، خراب کر دیے، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق، حتیٰ کہ حق آ گیا، وظہر اور غالب ہو گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم، یعنی ان کی بات تو نہیں چلی، لیکن یعنی جب حق، اس وقت تک وہ اپنی کوششوں میں لگے ہی رہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ کرتے رہے، وہم کارہون، حالانکہ وہم اور وہ کارہون سب ناپسند کرنے والے تھے۔ کارہون یہ بھی اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کراہت، اور کراہت یعنی ناپسندیدگی کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ سب ناپسند کرنے والے تھے، لیکن اللہ کا جو حق ہے وہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، اذن، اجازت دے دیجیے، لی، مجھے، ولا، اور نہ، تفتنی، آپ فتنے میں ڈالیں مجھے، یعنی ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، الا، یعنی خبردار یا سن لو، فی الفتنہ، فتنے میں، سقطوا، وہ سب گر چکے ہیں، یعنی فتنے میں تو پہلے ہی وہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور ان، بے شک، جہنم، جہنم، لَمُحِيطَةٌ، لام یہ شروع میں جو آیا ہے لا، یہ تاکید کا ہے، یعنی یقیناً، محیطہ، احاطہ کرنا، گھیر لینا، محیطۃ، گھیرنے والی ہے، جو ہے یہ مؤنث صیغہ ہے اور جہنم کی طرف اشارہ ہے، بالکافرین، سب کافروں کو، یقیناً جہنم جو ہے وہ تمام کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ آگے فرمایا، ان تصبک، ان اگر تصبک پہنچتی ہے آپ کو، حسنہ، کوئی بھی حسنہ، حسنہ ویسے نیکی کو، اچھی چیز کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کامیابی، بھلائی کسی بھی انداز میں ہو، اگر وہ کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو وہ یہ سو کہتے ہیں برائی کو، تو وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكَ، اور اگر پہنچے آپ کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، یقول، تو وہ سب کہتے ہیں، قد، یقیناً، اخذنا، ہم نے، خذ کہتے ہیں پکڑنا، ہم نے پکڑ لی تھی، امرنا، اپنے معاملے میں، من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی ہم نے تو اس سے پہلے ہی احتیاط پکڑ لی تھی، اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ سب پھرتے ہیں، وہم، اس حال میں، فرحون، یعنی وہ سب اس حال میں ہوتے ہیں جب وہ پھرتے ہیں، فرحون، کہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھیے پہلے ہی کہا تھا نا، تو اس کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں۔ کل، آپ فرما دیجئے، لن، ہرگز نہیں، یصیبنا، یصیبا، اصابہ، وہی جو اوپر تصیب کا اوپر لفظ آ رہا ہے وہی بات دوبارہ آیا ہے، پہنچے گا ہمیں، الا، مگر، ما کتب اللہ، یعنی ہمیں وہی کچھ پہنچے گا، یعنی ہمیں وہی چیز آئے گی، یعنی کوئی نقصان، کوئی مصیبت اگر آئے گی بھی تو وہی آئے گی، سوائے، الا، سوائے، ما، جو کتبہ، لکھ دیا ہے، اللہ، اللہ نے، لنا، ہمارے لیے، یعنی ہمارے حصے میں اگر کوئی مصیبت اللہ نے لکھی ہے تو وہی صرف آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا دوست ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس، فا کا مطلب ہے پس، لہٰذا، اور لام یہاں پر چاہیے، یعنی تاکیدن ہے، چاہیے کہ، لی، تاکہ، یتوکل، توکل کریں، بھروسہ کریں، المومنون، سب ایمان والے، فلیتوکل المومنون، تو اللہ ہی پر تمام مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 46 سے 51 تک یہ بہت سی آیات ہیں، لیکن ان تمام آیات کے اندر اصل میں موضوع ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان سب کو ہم نے اکٹھا یہاں پر ترجمہ اور اس کی تلاوت ہم نے پڑھ لی۔ اب ایک ایک کر کے اس کو واضح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تفسیر اس کے حوالے سے ہمیں کیا وضاحت دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یعنی اگر سب وہ ارادہ کرتے، اگر کوئی ارادہ ہوتا ان کے دل میں خروج کا، باہر نکلنے کا، یہاں خروج سے مراد جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بات کی، کیونکہ جنگ تبوک کی اصل میں موقع کے اعتبار سے تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خروج کا، ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے وہ کوئی تیاری کرتے۔ تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر جو منافقین ہیں، اور تمام، صرف منافق نہیں، تمام جھوٹے دعوے دار جو یہ آج بھی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو اصل میں یہاں پر واضح کیا ہے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، دیکھ لو، اور اس کی حقیقت کیسے کھول دی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم بھی مجاہد ہیں اور ہر وقت جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، تو پھر بتاؤ ذرا، تو پھر ابھی دیکھیے کتنی ہم میں سے لوگ جو ہیں
کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 50 کا ہو گیا، کوئی 60-70 برس کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود کبھی نہ مجاہدین کے ساتھ نکلے ہیں، نہ نشانہ بازی سیکھی ہے۔ اور اس نشانہ بازی میں آپ دیکھ لیں، یعنی آج کل کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اس میں بندوق چلانا ہے، اس میں تیر اندازی ہے، اس میں یہ میزائل ہیں جس سے دور دور دراز تک نشانے لگائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کیا سیکھا ہے؟ نہ تیراکی، نہ فنون حرب یعنی لڑائی کے نہ کوئی فن سیکھا ہے، اس میں سے کوئی فن نہیں سیکھا ہے، نہ کسی مارکے میں شریک ہوئے ہیں، تاکہ نہ جہاد کے لیے جسم تیار کیا ہے کہ انسان اپنی طاقت ہی کم از کم تیار کر لے کہ اچھا مجھے اگر چلنا پڑے، چڑھنا پڑے پہاڑوں کے اوپر، دور دراز کا سفر کرنا پڑے، تو کوئی اس کے لیے تیاری ہے کیا؟ نہ جہاد کے لیے درکار سامان جمع کیا ہے۔ تو اگر صرف یہ دیکھیے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جناب کوئی تیاری کیا کی ہے، ہوا کیا ہے؟ بس ڈگریوں کا اصول ہے کہ جناب ہم یہ کر لیں، اس دنیا کا صرف مطمع نظر ہے، ملازمت ہماری مل جائے، کفار کی غلامی، کاروبار، حلال و حرام، ہر طرح دنیا کمانے میں لگے رہے ہیں۔ اور غور کیجئے تو واقعی یہ ہماری سب کی زندگی اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اسی طرح کی ہے۔ ہماری پوری کوششیں، پوری فکریں وہ ڈگریوں کے حصول کے لیے، ملازمت کے حصول کے لیے، کس طرح ملازمت بچ جائے، اور جناب انہی کے اوپر ہے، کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا، حلال و حرام، اس کے اوپر ہماری پوری فکر رہتی۔ یا پھر اگر یہ نہیں تو دیکھیے دنیا دار نہیں ہے تو بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، تو لیکن وہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ پیری فقیری کے چکر میں، حق میں لگا ہوا ہے۔ صرف جناب جہاد کے تو ان کے یعنی کہہ لیں کہ آبجیکٹیو ہی نہیں، اولاد کو بھی اسی پر لگائے رکھا ہے، اور جب جہاد کا اگر تذکرہ ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر 2-4 طنزیہ فکرے کس دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی جہاد کی باتیں کرتے ہیں، کیسے جہاد کریں گے جناب، امریکہ پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ یعنی وہ طنز کریں گے، اور جہاد کا نام لینے والوں کو جو ہے ان کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بہانہ کسا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ اپنے آپ کو نفس سے جہاد کرنے والا بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اور یہ جہاد اکبر ہے، اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، اور جان قربان کرنے والے کو وہ کہتے ہیں کہ جہاد اصغر ہے، اور اس کے اندر وہ مصروف ہے۔ اور یہ ضمناً اس حوالے سے بھی بات آ گئی کہ بعض لوگوں نے یہ جہاد اصغر اور اسی طرح جہاد اکبر کی بات جو ہے نا وہ گھڑی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بلکہ روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ تبوک ہی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو بھائی، یعنی جنگ سے جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر سے لوٹتے ہیں، جہاد اصغر یعنی جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی اب یہ جو قتال ہے اور یہ تبوک کی جو جنگ ہے اس غزوے سے اب فارغ ہو گئے، یعنی جہاد اصغر سے فارغ ہو گئے، اور واپس جا کر اب اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کریں گے، اور وہ جہاد اکبر ہے۔ جبکہ اس حدیث کو، اس روایت کو امام بہقی نے وہ نقل کیا ہے، اور اس حوالے سے ضعیف روایت نقل کی ہے، اور وہاں پر اس کے ضعف کا بھی ذکر ہے، تو لہٰذا یہ ضعیف روایت ہے۔ جبکہ قرآن و سنت اور یہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال یہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان تمام کے اندر کتنے ہی دلائل اس کے اوپر موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاد کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی یہ تقسیم یہ ایک ضعیف روایت کے اوپر ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک صاف جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایسے لوگوں نے ان ایسی ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں، اور صرف تانے کسنے کے لیے اور فکرے کسنے کے لیے اور جہاد اور مجاہدین کا مذاق اڑانے کے لیے، اور ان کے جہاد اکبر اور نفس سے جہاد کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہے۔ اچھا، جہاد جو نفس کے جہاد ہی کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ان کا اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ نہ وہ نفس کا جہاد کوئی کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی وہ جو قتال ہے اور اس کے اوپر کوئی آتے ہیں، بلکہ اس کا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی کسی طرح کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، صرف مذاق اڑانے کے لیے، جملے کسنے کے لیے انہوں نے یہ جملے رٹ لیے ہیں، کہیں سے پڑھ لیے ہیں، اور اس کے اوپر وہ چلے چلے آ رہے ہیں، یہ نہیں تحقیق کرتے کہ یہ بات درست ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے ذمے، اللہ کے نبی کے ذمے ایسے ہی جھوٹ باتیں گھڑ رکھی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ أَن بَعَثَهُمْ، یہاں پر آگے اللہ رب العزت نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہاں پر، یعنی ایک تو تم خود تیاری نہیں کرتے ہو نا، یعنی ایک تو تمہارا یہاں سے ہی پتہ چل گیا کہ کون واقعی مجاہد ہے، کون حقیقی مجاہد ہے، اس کی پہچان ویسے ہی ہوگی کہ جو حقیقی مجاہد ہوگا وہ ضرور اس کے لیے خواہش کرے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری کرے گا، اپنی طاقت جمع کرے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سیکھے گا، اور اس سے متعلق اس کا ذہن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار خود ہی ڈھونڈتا رہے گا کہ میں کس طرح سے جہاد کی تیاری کر سکتا ہوں، یا مجاہدین کے ساتھ کیسے مدد کر سکتا ہوں، یا اس کے بارے میں کم از کم فکر اور سوچ اور خواہش ہی ظاہر کرتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے نفاق اور بد عملی کی وجہ سے
یہ جو مخلص مجاہدین کے ساتھ ان کا نکلنا ہی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ، اللہ نے اصل میں ناپسند کیا، اللہ کو نہیں پسند کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں۔ اور کس وجہ سے؟ انبعاثہم فثبتہم، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی سستی ہے، ان لوگوں کی کاہلی ہے، ان لوگوں کا اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، ان کی سستی کاہلی کی وجہ سے۔ اور ثبتہم کا جو لفظ ہے یہ ثبتہ تثبیتاً، یعنی کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے کام میں رکاوٹ ڈال دینا اور یا پھر کسی طریقے سے اسے باز رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ جاننے نکلنے کے لیے اصل میں ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے غیب کے علم، اور اللہ رب العزت کو تو آخرت تک کا علم ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جان لیا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا ہے کہ مجاہدین کے ساتھ یہ نکلیں، تبھی اس نے انہیں نکلنے کی توفیق اسے اصل میں محروم کر دیا۔ تو یعنی یہ ان کا نہ نکلنا، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نہیں نکلے تو اس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوگا۔ یعنی ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو نہ مسلمانوں کے نکلنے کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی خود نکلنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اصل میں کیا یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ نے اصل میں تمہیں ہی اصل میں محروم رکھا ہے اپنی توفیق سے، اللہ نے اصل میں تمہیں نہیں نکلنے دیا، اللہ چاہتا تو تم بھی ساتھ نکل آتے، اللہ نے اصل میں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہیں اس سے دور کر دیا ہے اور اس توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ اور توفیق دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یعنی موافقت ہونے کو۔ تمہارے دل کے اندر اگر خواہش ہوتی تو اللہ رب العزت اس کے موافق ہو جاتا، اللہ اس کو تمہارے لیے آسان کر دیتا، کیونکہ تم نکلنے ہی نہیں چاہتے ہو، تو اس لیے اللہ نے بھی توفیق سے محروم کر دیا کہ بھی اللہ نے کہا پھر نہیں نکلنا چاہتے تو اب تمہارا یہ نکلنا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ تمہارا نکلنا پھر پسند ہی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جنگ کی اور نہ ہی اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات چیت کی، یعنی نہ وہ کر سکا خود سے جنگ، یا نہ ہی چلو جنگ نہ کرنا اگر ممکن نہیں تھا تو کم از کم اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات ہی نہیں کی، اپنے دل کے ساتھ یعنی اپنی خواہش کے ساتھ اور خود مرضی کے ساتھ، نفس کے ساتھ بھی، اور اپنے یعنی رضامندی کے ساتھ اس نے کبھی بات چیت ہی نہیں کی، کبھی خواہش ہی نہیں کی، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ یعنی اس کے اندر منافقوں کی ایک خصوصیت موجود ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی کبھی جنگ کی خواہش ہی نہیں کرتے بلکہ جنگ سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کو کم از کم جنگ کرنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے اور اپنے دل میں اس کی خواہش بھی رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انسان سمجھ لے کہ وہ بھی نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت جب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو دل میں خواہش ہی نہیں رکھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، فَثَبَّتَهُ، تو فا جو ہوتا ہے وہ نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، تو یعنی اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ناپسند کرتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العزت رکاوٹ ڈال دیتا ہے اس کے راستے میں، اور اسے پھر باز ہی رکھتا ہے، اس کو اللہ سست کر دیتا ہے کہ اب پھر یہ شامل ہو ہی نہ پائے۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ یہ شخص بھی جو ہے جہاد کے راستے میں نکلے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اس سے ان کی مذمت یعنی یہ جملہ ہے وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس کو کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہو پھر بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اور دیکھیے جنگ میں کون بیٹھا رہتا ہے؟ جنگ میں ظاہر ہے عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں گھروں میں، بیمار رہتے ہیں گھروں میں، تو یہاں پر ان کی مذمت اصل میں مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے نفاق، بزدلی اور بے ہمتی کی وجہ سے عورتوں، بچوں، بیماروں اور جنگ میں شرکت سے لاچار بوڑھوں کے ساتھ پیچھے رہنا ہی اصل میں پسند کیا۔ تو یعنی ان کا اصل میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ان کو گنا جائے، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور اس لیے ان کو کہہ دیا گیا ہے تو کہ تم بھی پھر ویسے ہی بیٹھے رہو۔ تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں کہ جناب پیچھے ان لوگوں کی طرح جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تم بھی بیٹھ جو، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کر۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اللہ نے یہاں پر یہ حکمت بھی بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ جو جنگ میں تمہارے ساتھ نہیں نکلتے ہیں اپنے نفاق کی وجہ سے، اللہ بھی اس کو ایک تو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس میں مسلمانوں کو اللہ نے ایک قسم کی تسلی بھی دی، یعنی مسلمان ورنہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ اگر یہ بھی لوگ ہوتے، کیونکہ ان کے نفاق سے مسلمانوں کے اوپر نفاق ظاہر تو نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کو تو نہیں پتہ، منافق کی تو دل کی ایک کیفیت ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے، اور مومن تو اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس لیے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب اگر سب نکلتے اس جنگ کے راستے میں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا، ہماری تعداد میں اضافہ ہو جاتا، ہمیں مدد ملتی۔ لیکن اللہ رب العزت کیونکہ ہر چیز جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اصل میں تسلی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے،
کہ مسلمان اس فکر سے آزاد ہو جائیں اور وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ اگر یہ بھی آتے تو ایسا ہو جاتا. نہیں، اللہ فرماتا ہے لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، تم میں شامل ہو کر نکلتے تو ان کا نقصان ہی تھا. کیا ہے؟ ما زادوکم الا خبالا، کیونکہ یہ لوگ ساتھ جا کر مزید خرابی ہی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالنے کی نیت سے ہر طرح کی وہ دوڑ دھوپ کرتے. فرمایا یبغونکم الفتنہ، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہارے اندر فتنہ پیدا ہو، یعنی ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہو. وفیکم سماعون لہم، یعنی پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کی، اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو وہ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ تم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو. کبھی کسی کی چغلی کھاتے، کبھی ایک مسلمان کو دوسرے لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے، کیونکہ اندر موجود ہے نا، پتہ ہے کہ مسلمان کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے. اب یہاں پر بھی دیکھیے، یہ حال ہی میں پاکستان میں بھی ایک جنگ ہوئی اور ایک چھوٹا سا مارکا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ہوا. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ایسا کتنے ہی لوگ تھے جو زمانے اور ایسے یعنی وقت کے اوپر بھی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے کہ جناب ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اور فوج ایسے کر رہی ہے اور فوج ویسے کر رہی ہے، اور کافروں کا ساتھ دے رہے تھے اور دوسری سائڈ کے اوپر کھڑے تھے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو ہے تاریخ کے اندر یعنی ایسے سیاباب بھی موجود ہیں کہ جن میں مسلمان جو ہے آپس میں لڑے ہیں، اور لیکن خیر یعنی وہ ایسی جنگیں ہیں کہ جن کے حوالے سے مسلمان آپس میں لڑے، لیکن ان لڑائیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اگر ان تاریخ کے اوراق کو آپ ٹٹولیں تو اس کے اندر بھی اصل میں آپ کو ایسے منافق لوگ ملیں گے جو اصل میں دونوں طرف صفوں کے اندر شامل تھے. اور جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع بنتا تھا کہ دونوں میں صلح ہو جاتی تو اس میں اور آگ جو ہے جلانے کی کوشش کرتے. کہتے ہیں نا کہ آگ کے اوپر جو ہے وہ ایندھن ڈال کر اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آگ کو ہوا دینے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں اور پھر ہماری طرف ہو لیں اور پھر ہم ان کے اوپر واضح ہو جائیں. تو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. یعنی ان کا، ایسے لوگوں کا، منافقین کا مسلمانوں کی جنگوں کے اندر ساتھ جانا یہ کسی طرح بھی ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے، وہ زادوکم الا خبالا، وہ خرابی اصل میں پیدا کرتے ہیں. ولا اودعوا خلالکم، اور وہ ضرور جو ہے وہ ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ آپس میں کیا ہے، دراڑیں پیدا ہو جائیں، درمیان میں وقفے اور خلا پیدا ہو جائیں، دو مسلمان اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ نہ جائیں. یبغونکم الفتنہ، اور ان کا سارے کا سارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فتنہ برپا ہو اور مسلمان جو ہے کسی نہ کسی مصیبت میں پڑے رہیں. وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ جناب فتنہ جاری رہے. وفیکم سماعون لہم. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم میں، اب یہاں پر مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر، یعنی ایک تو وہ منافق تھے، اب اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سماعون لہم، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے لیے سنتے ہیں یا کان لگا کر سنتے ہیں ان کی باتوں کو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اصل میں دو مطلب لیے گئے. تبوک کے لیے نکل آنے والوں میں بعض لوگ منافقین کے بارے میں کیا تھا، نرم گوشہ رکھتے تھے کہ جناب یہ چلو ساتھ تو آئے ہیں، تو نرم گوشہ رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے تمام مجاہدوں کو خبردار کر دیا کہ تم میں سے بعض سادہ دل ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسی بد دلی پھیلانے والوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ ہیں جو ان کی کان لگا کر باتیں سنتے ہیں. یعنی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ نہیں سننی چاہیے، کہ تمہیں ان لوگوں کی یعنی پتہ چل جائے کہ جناب یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ ہیں، تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیا جائے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا ہے، سماعون لہم، لہم ان کے لیے، یعنی یہ معنی اس کا لیا گیا، تو ان کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں، یعنی سنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی تمہاری کمزوریاں انہیں پہنچا دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے اصل میں وہی، یعنی صرف معصومیت میں، سادہ دلی کے اندر، یعنی پتہ کیونکہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں یا کیسے لوگ ہیں، مسلمانوں کے حق میں ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو بعض باتیں جو ہیں وہ ان کو بھی جا کے بتا دیتے ہیں، مسلمانوں کی کمزوریاں ان تک بھی پہنچا دیتے ہیں. تو یہ دونوں ہی معنی جو ہیں یہاں پر مراد ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے جو اس کام کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر بھی ظلم کریں. یعنی ان کا ظلم، یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے ان کا، کہ ایک تو وہ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ کر کے اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں،
اور دوسروں میں افتراق اور شبہات پیدا کر کے ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں. یعنی یہ جو منافق ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بات کی کہ اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اپنے خلاف بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے اندر یہ جو خلالکم یبغونکم الفتنہ، یہ فتنہ اور خلال اور فرق تفرقہ ڈال کر افتراق اور شبہات پھیلا کر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اصل میں ظلم والا کام ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، آیت نمبر 48 ہے، فرمایا لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی یہ جو فتنہ پھیلانے کی جو عادت ہے اس حوالے سے اس کو مزید واضح کیا ہے کہ یہ جو ان کا خبث باطن ہے یہ کوئی پہلی اور نئی چیز نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مکر و فریب کرنا ان کی یہ پرانی عادت ہے. پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، مگر جنگ جیسے مثلا آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ان کے نہ چاہتے ہوئے غلبہ عطا فرمایا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آئے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ الٹ پلٹ کر دیے انہوں نے آپ کے لیے جو امور تھے. تو ان کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ عبداللہ بن ابی آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین تھا، اور اس نے غزوہ احد کے دن کیا کیا کہ عین میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ آیا. یعنی اس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کا ظاہر ہے جو پلان ہے اس کے اندر پرابلم آ گئی ہے. وَقَلَّبُوا، اس سے مراد یہ یعنی الٹ پلٹ کر دیے آپ کے جو معاملات تھے، آپ کی جو پلاننگ تھی اس کے اندر انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں، اس کو خراب کیا ہے، الٹ پلٹ کیا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، ہر موقع پر ان کی ہمدردیاں کیا تھیں؟ یہودیوں کے ساتھ رہتی تھی. بنو نذیر اور دوسرے کئی یہودیوں کو قتل سے بچایا انہوں نے. بنو قریظہ کو بھارتے رہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا. مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا. تبوک میں جانے پر بددلی پھیلاتے رہے اور واپسی پر جب موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے. تو یہ ہیں اصل میں ان لوگوں کے فتنے جو آج نہیں ہیں. یعنی تبوک تو آخر کا واقعہ ہے نا، 9 ہجری کے بھی بعد کا واقعہ ہے. تو اللہ فرمایا من قبل، اس سے پہلے بھی یہ ان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے ہیں، اور ان کا پوری ماضی جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کیسا ان کا کریکٹر ہے. تو یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ حتیٰ جاء الحق، حتیٰ کہ حق آ گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جو کیا تو وہ اس کو اپنی چیزوں میں کامیاب ہو گئے، نہیں، وہ اس وقت تک اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں. لیکن کب تک لگاتے ہیں؟ جب حق آ جائے. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو جائے. اور ظاہر سے مراد یعنی غالب ہو جائے. وہم کارہون، اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کی خاص مدد سے مکہ فتح ہونے اور اسی طرح تبوک کا فتح ہونا اور سارا عرب اسلام میں داخل ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جاء الحق کے اندر ہیں. حق غالب آ گیا، حق غالب ہو گیا. اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کا جو فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ جو حق ہے، یہ جو دین اسلام ہے، یہ غالب ہو جائے. اور لیکن یہ جو ہیں یہ آخر تک کیا ہیں؟ وہم کارہون، یہ اس کو ناپسند کرنے والے ہیں. لیکن جتنا مرضی ناپسند کرتے رہے، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہے گا. لیکن وہ آخری دم تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 49 میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. اس کی یہاں پر اس جملے کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے اور وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اب یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کے اوپر ہی اصل میں ایک اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں کہ جناب مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. یعنی آپ فتنے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے ہیں. تو خیر یہاں پر 2 اس جملے کی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی شدید گرمی میں اتنے طویل اور پرمشقت سفر اور جنگ کا حکم دے کر گناہ میں ڈالیں کہ اتنا جناب مشقت والا سفر ہے، جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی. تو یہ آپ حکم دے کر ہمیں گناہ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کے حکم کے بعد نہ گیا تو گناہ گار ہی ہوں گا، اور گیا تو ہلاکت کا خطرہ ہے. یعنی دونوں طرح ہی میرے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. اگر گیا تو یہ میں گناہ گار، یعنی اگر جانے سے منع کرتا ہوں تو گناہ گار ہوں، اگر چلا جاتا ہوں تو ہلاک ہونے کا خطرہ ہے. اور ادھر گھر اکیلے رہ جائیں گے اور اہل و عیال ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے آپ خود ہی مجھے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت دے کر اس فتنے سے بچا لیں. ولا تفتنی سے مراد یعنی مجھے فتنے سے بچا لیں، مجھے فتنے میں ڈالیں ہی نہ، اور مجھے جانے کی یعنی رکنے کی اجازت دے دیں. تو یہ تفسیر جو ہے الفاظ کے مفسر کہتے ہیں کہ قریب تر ہے.
جنگ خندق میں بھی منافقین کے بہانوں میں سے ایک بہانہ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا تھا، جیسے کہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے یعنی یہ زیادہ قریب ہے جیسے یہاں پر جملے استعمال ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے۔ دوسری تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد بن قیس، تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رومی عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ تبوک میں ظاہر روم والوں سے جنگ کرنے جا رہے تھے، تو اس نے اپنی طرف سے ایک بہانہ گڑھا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں پر چلا گیا تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ اب دیکھیے اس کا کیسا بہانہ ہے، تو اس لیے آپ مجھے معذور سمجھ کر یہاں رہنے کی اجازت دے دیں کہ میں نہیں جاتا، کیونکہ میں جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے مجھے نہ ہی فتنے میں ڈالیں، تو ہاں میں مال خرچ کر کے مدد کروں گا، تو اس نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ بھی اصل میں یہ ایک بہانہ اور یہ بھی ایک تفسیر کے طور پر یہ بات پیش کی گئی ہے، لیکن اسے ہدایت المستنیر والے نے ضعیف کہا ہے اور الاستیعاب فی البیان الاسباب والوں نے اس کو حسن کہا ہے، تو یعنی اینیویز یہ دو ہمارے سامنے اس کی تفاسیر آتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ فی الفتنۃ سقطوا، کہ فتنے میں سقطوا وہ سب گر چکے ہیں۔ اصل میں عربی زبان میں جو جملہ بنتا ہے اس جملے کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایسے ہوتا سقطوا فی الفتنہ، لیکن فی الفتنہ شروع میں لے آیا گیا ہے، اور جب جار مجرور والا جملہ جو ہے مرکب جاری جو ہے وہ اس کو شروع میں لے آیا جائے تو اس سے جملے کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یعنی حصر اصل میں لایا مراد لیا گیا ہے کہ فتنے ہی میں اصل میں وہ پہلے ہی خود ہی اصل میں فتنے میں گر ہی چکے ہیں، یعنی فتنے میں تو وہ گر ہی چکے ہیں، تو یہ فتنے کی نسبت اللہ رب العزت نے ان کی طرف خود کی طرف کی ہے، یعنی بہانے تو یہ کرتے ہیں کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا یہ جہاد میں نہ جانا ہی اصل میں فتنہ ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جہاد کے اندر نہیں جاتا اصل میں وہ شخص یہ بہانے بناتا ہے جہاد کے اندر نہ جانے کے، اصل میں یہ فتنہ ہے، جہاد میں جانا فتنہ نہیں ہے۔ اوپر دیکھیں نا اوپری پہلی آیت کے پہلے حصے کے اندر وہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاد میں بھیج کر فتنے میں نہ ڈالے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ نہیں، اصل میں جہاد میں نہ جا کر جو ہے نا یہ اصل میں فتنہ ہے، یہی تو تم اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہو۔ جہاد میں نہ جانے، اس کی خواہش دل میں نہ رکھنا اور اس کے لیے تیاری نہ کرنا، اصل میں یہی تو فتنہ ہے۔ تو فتنہ یہ نہیں ہے کہ تم جہاد کے اندر جاؤ، مصیبت تمہارے اوپر یہ نہیں ہے کہ تم جہاد میں جاؤ گے تو تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، بلکہ مصیبت تمہارے اوپر تم نے خود پہلے سے ڈال رکھی ہے، کس انداز میں؟ جہاد میں نہ جا کر۔ تو آخر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی فتنہ ہوگا؟ یعنی جہاد میں نہ جا کر یہ جو تم نے فتنہ اپنے لیے اختیار کیا ہے، خود چنا ہے، اللہ اور اس کے نبی تو جہاد کی طرف بلا رہے ہیں، سب کو عام اعلان کر دیا گیا ہے، جیسے ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے عام اعلان کر دیا جہاد کے لیے، تو سب کو جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو نہ جا کر جو اپنے آپ کو تم فتنے میں مبتلا کر رہے ہو اس کفر کے ذریعے سے، تو یہ اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اور پھر جہاد میں شریک نہ ہونا خود ایک فتنہ ہے۔ اب تو ہیلے بہانے تلاش کر کے یہ لوگ نکل جائیں گے، یہاں پر دنیا میں تو شاید اپنی جان کچھ عرصے کے لیے آگے پیچھے کر لیں، مگر جہنم کے گھیرے سے کیسے نکل پائیں گے؟ اور اس لیے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ یقیناً جو جہنم ہے وہ تو ضرور یقیناً وہ گھیرے ہوئے ہے، کافروں کو گھیرنے والی ہے، تو جہنم سے تو یہ نہیں نہ بچ سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر کوئی آپ کو بھلائی پہنچتی ہے، اور یہاں پر بھلائی سے کیا مراد ہے؟ کامیابی ہے، کسی جنگ کے اندر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے تبوک کے اندر کامیاب ہوئے، فتح مل جائے، غنیمت حاصل ہو جائے، سلامتی ہو جائے، مسلمان شہید نہ ہوں، تو جب بھی کوئی حسنہ، کوئی بھی بھلائی آپ کو پہنچتی ہے تو فرمایا تسؤہم، تو ان کو بہت بری لگتی ہے، یہ ان کے دل کی حالت ہے۔ اور مصیبت ان سے مراد آگے ایک فرمایا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، تو مصیبت سے مراد یہاں پر فتح حاصل کرنے میں وقتی ناکامی ہے، کہ بعض اوقات وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے، یا کچھ مسلمان جو ہے شہید ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں، تو یہ مصیبت ہے ظاہر ہے۔ تو یہ بھی ان کے خبث باطن اور مکر و فریب کی ایک دلیل ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ناگوار گزرتا ہے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو خوش ہوتے ہیں یہ لوگ، اور انہیں اپنی ہوش مندی اور سیاست دانی کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب ہم کتنے ہوش مند ہیں، اور اس کی دلیل اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب دیکھیے پہلے ہی معاملے کو سمجھ لیا تھا، ہم تو پہلے ہی بھانپ گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ،
اور ہم تو پہلے ہی پھر گئے تھے، ہم تو پہلے ہی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پر تو شکست ہونی ہے، تو اس لیے ہم واپس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بچاؤ کر لیا تھا۔ جیسے جنگ احد کی مثال ہمارے سامنے کہ جنگ احد کے بعد عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا کہ ہم تو اسی وجہ سے پہلے پلٹ آئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ اور ایسے ہی وہ منافق جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں رہ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق مشہور کرتے رہے، وہ یعنی واپس آنے سے پہلے مشہور کرتے رہے کہ یہ لوگ رومیوں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے۔ یعنی ان کے دل کے اندر کیونکہ رومیوں کا ایک دروب دبدبا اور ان کی جنگ اور فوجی طاقت کے اوپر جو ہے ان کے ذہنوں پر سوار تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو نہیں جیت سکتے۔ لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان صحیح و سالم فتح حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں تو انہیں انتہائی غم ہوا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے تو جناب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کامیابی ملے تو جناب ان کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے، اور آج بھی دیکھیں کہ منافقین ایسے ہمارے ملکوں کے اندر اور آج کی جنگوں کے اندر بھی یہی حالات ہیں کہ جب مسلمانوں کے کسی ملک کو یا مسلمانوں کی کسی طاقت کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے، تو اب ان کو ہم تو یہ باتیں کر رہے تھے تو اب تو کامیابی مل رہی، اب کیا کریں، کہاں پہ اپنا منہ چھپائیں، تو ان کو بڑا غم ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان یا مصیبت سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو مومنوں کو یہ تقدیر کے ایک معاملے کے ذریعے سے بڑی ہمت افزائی مسلمانوں کی ہے، یعنی یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان کی برکت کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الحدید میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ ترجمہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس تقدیر کے اوپر ایمان کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیسے ہمت دی ہے کہ جناب مسلمانوں کو یعنی جو بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی نیکی حاصل ہو، کوئی بھلائی حاصل ہو، کوئی فتح ہو، کامیابی ہو یا پھر کوئی وقتی ناکامی ہو، ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ تقدیر کے ذریعے سے، قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ یعنی اس لیے جو شخص اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو انسان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ انسان یعنی اگر کوئی چیز واقعہ ہو جائے تو کہتا ہے یہ میرا نصیب تھا، اور اگر کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کو تو پھر اس کے اوپر بھی وہ فخر نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر خود سے اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے یعنی وہ نصیب سمجھتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن کے اندر بھی اسی انداز میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ مومن کے اوپر کوئی بھی یا کسی بھی شخص کے اوپر کوئی بھی جو مصیبت آتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، ما اصاب من مصیبت، ہر ایک مصیبت جو ہے الا باذن اللہ وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ فمن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے نا اس کے دل کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی، اور اگر کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو لہٰذا وہ اپنا کام کرتا ہے، اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید کرتا ہے۔ اور اسی لیے آگے فرمایا ہوا مولانا، کہ وہ ہمارا رب ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور جب اس کو یہ پتہ ہو تو انسان اپنی تمام جو ہے اپنی امیدیں، اپنے تمام جو ہے وہ اسی اللہ کے ساتھ لگاتا ہے، اس کو اپنے اسلحے کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنی طاقت، اپنے اسلحے، اپنی تدبیر، اپنے جناب ٹیکٹکس اس کے اوپر نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مددگار اور حمایتی ہے، اور ہم اپنے مالک پر خوش ہیں، وہ ہر حالت میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ اور ایمان والوں کو تو اس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر بھی دیکھیے علی اللہ پہلے لے آئیں، یعنی اور یہ جو ہے وہ جار مجرور پہلے جب آ جائے تو اس کے اندر اور حذر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی پر جو ہے وہ تمام جو مومن وہ توکل کرتے ہیں۔ اور فَلْيَتَوَكَّلْ یہ بھی یہاں پر دیکھیے فا ساتھ لگا دیا ہے، یعنی فا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان منافقین کے رویے سے پیدا ہونے والی بددلی کا علاج چاہتے ہو تو ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یعنی جو مومن ہیں ان کی تو خصلت، ان کی تو صفت ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے پھر یہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، یہ جو مرضی اسکیمیں بناتے رہیں، جیسے مرضی لوگوں کو ملا کر اور لوگوں کے اندر وہ پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کرتے رہیں اور فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، وہ اپنے ہی خلاف اصل میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فتنے میں داخل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ مومنوں کا ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، اور مومن ہمیشہ اس کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اور توکل کے اندر دو چیزیں ہیں کہ انسان پہلے اپنی پوری تیاری کرے، اپنی پوری کوشش کرے، اپنی مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، اور جیسے پہلے انہی آیات میں آیا کہ وہ شخص، اس کا مجاہد ہونا، اس کا جہاد کی خواہش ہونے کا اظہار، اس کا کہہ لیں کہ اس کی گارنٹی کہاں سے پتہ چلے گی کہ واقعی وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا پتہ چلے گا اس کی تیاری سے۔ وہ تیاری کرے اور تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر ڈوریاں ڈال دے کہ اب دیکھو اللہ رب العزت، میں نے تو یہ ساری تیاری کر لی، میں تو نکل آیا ہوں، میں تو نکل پڑا ہوں، اب توکل تمہارے اوپر ہے، اب جتانا ہرانا اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو اللہ کے اوپر تمام مومن جو ہیں بھروسہ کرتے ہیں۔ وقتی جو ہے بعض اوقات جو ہے مسلمانوں کو زخم لگے، مسلمانوں کو کوئی وقتی ناکامی حاصل ہو، تو یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اور مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے دلوں کے اندر جہاد کی خواہش کو بیدار کریں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق کی وہ شاخ تو نہیں ہے، ہم بھی کہیں اسی شاخ پر تو نہیں بیٹھے ہیں کہ جس کے اندر نفاق موجود ہے، کہ ہمارے دلوں میں کبھی جہاد کی خواہش ہی نہیں ابھری ہے، کبھی اس کے لیے تیاری ہی نہیں کی ہے، اپنے جسموں کو اس طرح تیار ہی نہیں کیا ہے، کبھی کوئی اسلحہ چلانا سیکھا ہی نہیں ہے، کبھی موقع آ گیا تو کیا کریں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں، منافقت سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والا، جہاد سے محبت کرنے والا، یہ ایمان اور اسلام کی کوہان ہے، اس کے لیے تیار رہنے والا، اس کے لیے خواہش کرنے والا ان میں سے بنائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد آخر میں ہمارا کوئز ٹائم ہے، آپ کے سامنے سوالات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارا ہے، ہم نے آیت پڑھی جہاں سے آج کا آغاز ہوا تھا، عفا اللہ عنک، تو یہ جملہ کس بات پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا؟ اسی طرح فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، تو یہ آیت نمبر 45 میں مومنوں کی کس صفت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے؟ پھر اس طرح فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون، یہاں مومن اور منافق کے درمیان میں کیا فرق بیان ہوا ہے؟ اور فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس آیت میں جھوٹے جو دعوے دار ہیں ان کی کیا پول کھولی گئی ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثهم فثبطهم، اللہ کی توفیق سے محرومی کو یہاں کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ اور آگے آیا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، کہ منافقین کے شریک نہ ہونے کی کیا حکمت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح فیکم سمعون لہم، یہ جو جملہ ہے اس جملے کی کیا دو تفاسیر مراد لی گئی ہیں؟ اور آگے ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، اس جملے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اور آخری سوال قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہاں مومن مجاہد کی کس طرح حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟